بچہ عبدالغنی یہ یتیم بچہ ہے، اس نے خود بنائی ہے یہ بچہ KG2 کا بچہ ہے، اور اس کی آپ پینٹنگ دیکھیں. عبدالغنی نے بنائی ہے. ناظرین، عبدالغنی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک آرفن بچہ ہے جو اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے. عبدالغنی آپ نے بنائی ہے؟ جی. تو بڑے ہو کے کیا بننا ہے پھر؟ ڈاکٹر بننا ہے. تو پھر پڑھائی میں دل لگا رہے ہو؟ شاباش. عبدالغنی نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے. ویسے تو آرٹسٹ کافی اچھے لگ رہے ہیں، لیکن چلے ڈاکٹر بنیں گے. ڈاکٹر بننا بڑی اچھی بات ہوتی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ صبا. آپ یہاں پر کب سے پڑھا رہے ہو؟ 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے. مطلب کیا یہاں پر کیا اسپیشیلٹی ہے اس کلاس کی کہ KG2 میں آگے بچے فلاں چیز بڑی اچھی سمجھ لیتے ہیں؟ ایک تو مطلب جو بھی سکھاؤ اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، بس یہ کہ آپ اگر خود انٹرسٹ لو تو بچے خود بخود انٹرسٹ. کیا ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ پرابلم سالو ہونا لازمی ہے، وہ ہو جائے تو کچھ اور آسانیاں ہو جائیں گی؟ بس یہ کہ بچے اچھے سے پڑھ جائیں، اور ان کے والدین جو ہے نا ان سے ہمیں بہت شکایت رہتی ہے، کیونکہ وہ لوگ بالکل بھی مطلب ہمارے ساتھ بالکل بھی تعاون نہیں کرتے. میں نے سنا یہاں پر کوئی ایک بچی ہے جو بہت زبردست نعت سناتی ہے، تو میں کلاس 5 میں. چلیں آ جائیں ہم فریدہ کی جانب چلتے ہیں. یہ کلاس 5 ہے. ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاسوں کے اندر بینچ رکھ کر تھوڑی سی سیٹنگ کی گئی ہے، کچھ اسکول کا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی ہے. بلڈنگ ہے، آدھی کنسٹرکشن ہوئی ہے، آدھی رہ گئی ہے. یقیناً زیادہ سے زیادہ فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں ایک بار پھر گزارش کروں گی کہ مخیر حضرات آگے آئیں اور قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر اس آرگنائزیشن کی مزید ہیلپ کریں، تاکہ یہ بچے جو دریوں پر بیٹھے ہیں ان کو ڈیسک مل سکیں، ان کی یونیفارم آ سکے اور مزید ان کا خرچہ اٹھایا جا سکے، تاکہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھنے میں آسانی ہو. تو جی مجھے نعت کون سنا رہا ہے؟ ہاں فریدہ. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقریر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقریر میں. روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقریر میں، روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقریر. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. اے میرے رب شہر مکے سے مدینے کا سفر، اے میرے رب شہر مکے سے مدینے کا سفر. آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقریر میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقریر میں. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر میرے پیارے نبی کا ساتھ ہو، ساقی کوثر میرے پیارے نبی کا ساتھ ہو. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. تھینک یو سو مچ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے سنی کہ معصوم بچی، اس نے ہمیں کتنی اچھی نعت سنائی. ہمارے ساتھ کلاس 5 کی ریشمہ موجود ہیں، کلاس 5 میں کھڑے ہیں، تو ان سے تھوڑا سا ہم یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا پوچھتے ہیں کہ وہ آخر پڑھ کیا رہے ہیں، وہ ہمیں پڑھ کر سنائیں. جی بیٹا. Lesson number 13. Mind your own business. A washerman and his wife live in a small village by the river. They had a donkey and a dog. They kept the dog to guard his house and the donkey to carry the clothes. The dog and the donkey were good friends. One night the washerman and his wife were asleep in their house. The dog and the donkey were lying close by in the corner of the yard. ویری گڈ. تو ناظرین، آپ نے سنا کہ کلاس 5 کی فریدہ نے ہمیں نعت بھی سنائی اور ہمیں دوسری بچی نے ایک انگریزی کا پیراگراف بھی سنایا. تو دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ضروری ہیں اور وہ ساتھ ساتھ اسکول کے اندر چل رہی ہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان معصوم بچوں کا آج ہم نے اسکول کور کیا اور اب ان کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا اور وہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو وہی والی بات کہ آج تو شاید ہم اپنا بہتر نہ کر سکیں یا گزرا ہوا کل بہتر نہ کر سکیں، لیکن ہم اپنا
مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں صرف ان معصوم بچوں کو بہتر تعلیم دے کر اور کوشش کر کر کہ وہ کچھ پڑھ لکھ لیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر لیں۔ آپ کو میرا پروگرام کیسے لگا؟ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv پہ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ۔